السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اکرام. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جلمی ولاگر. تو آج میں خوش ہوں بہت. کس لیے خوش ہوں آپ سوچ نہیں سکتے میں کس لیے خوش ہوں. کیونکہ آج ہمیں جو ہے نا باہر ملکوں سے تقریباً 10 بلین جو ہے نا وہ ملا ہے. ٹھیک ہے، تو جو 10 بلین ہمیں ملا ہے نا، وہ جو وہاں کے لوگ ہیں نا، وہ جو ٹیکس دیتے ہیں، یہ ان کا پیسہ ہے جو ہمیں بھیک کے طور پر دیا گیا ہے. اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور اس ٹیکس کے پیسے سے ہمیں جو ہے نا مدد کی گئی ہے. کوئی ہمارے اوپر ہم نے اپنے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں لائی. خالی جو وہ پیسے ہیں وہ ہمیں بھیک کے طور پر دیے گئے ہیں. اچھا، ایسے بیان کر رہے ہیں لوگ، ایسے بیان کر رہے ہیں کہ مطلب جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا اور ہم جو بیٹھے ہیں 1947 میں، اور ایسے سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ پٹواری ہیں. سب پٹواری نہیں ہے میرا بھائی. کچھ پٹواری ہیں جن کو کچھ سمجھ نہیں آتی، ورنہ ہمیں سب کچھ سمجھ آئی. پیسہ کہاں سے آیا ہے اور کدھر جائے گا یہ ہمیں ابھی بھی پتہ ہے. ابھی بھی ہم پہ خرچ نہیں ہونے والا. یہ سب پٹواری ذہن سے نکال دیں کہ جب ہمیں بہت بڑی امداد مل گئی. یہ بھیک ہے، امداد نہیں ہے. یہ جو 10 بلین کی کہانی ہے نا، اس 10 بلین کی کہانی کا پوسٹ مارٹم میں آج آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. اس کی اصل کہانی کیا ہے 10 بلین کی، میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. پاکستان کی جو موجودہ آبادی ہے 231 ملین ہے. ٹھیک ہے، 231 ملین مطلب آپ یہ سمجھیں کہ 23 کروڑ کے قریب جو ہے نا آبادی ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح فی پاکستانی کو جو ہے نا $43 جو ہے نا فی پاکستانی کو حساب سے آتے ہیں. اور فی پاکستانی کو $43 کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو 9,700 روپیہ کچھ مطلب جو ہے نا آپ کو ملا ہے. تو یہ 3 بوری آٹے کی تھیلی بھی نہیں اس میں آتی. تو یہ بھیک نہیں تو کیا ہے. تو یہ بھی جو مل گئے ہیں نا وہ ہمیں نہیں مانے، وہ ان کے یاشیوں میں جانے. ہمارے لیے نہیں ہے یہ. آپ بھول جائیں پٹواریوں، ابھی تو آپ کے اوپر بہت سخت ٹائم آنے والا ہے پٹواریوں، یہ یاد رکھنا. آزاد قومیں ایسے ہی نہیں ہوتی. آزاد قومیں ایسے ہوتی ہیں. امریکہ نے 2.3 ٹریلین ڈالر کا جو ہے نا کرونا میں ریلیف دیا ہے. 2.3 ٹریلین کا مطلب ایک سمجھیں کہ 1000 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے. مطلب 1000 بلین کا 1 ٹریلین ہوتا ہے. یعنی 2300 بلین کا ریلیف امریکہ نے کرونا میں دیا ہے. تو ہمیں شکر کریں کہ اس وقت دیہڑی بھی لگ رہی تھی، ورنہ انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کرنا تھا. جو پچھلی حکومت گزری ہے اس نے کرونا کے اندر بہت ہی لوگوں کی مدد کی ہے، اور شکر ہے مزدوری بھی کرنے کو دی ہے. ورنہ انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا. کرونا میں 2300 بلین کا ریلیف. 2300 بلین کا ریلیف جانتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شہری کو $1200 دیا ہے. ہر شہری کو $1200 انہوں نے دیا ہے کھانے پینے کا. اور پاکستانی اس کی قیمت بنتی ہے 2,72,600. اور جو بچہ ہے یا کسی فیملی کے ساتھ مطلب ایک بچہ ہے تو اس کا $500 انہوں نے علیحدہ سے دیا ہے. اور 1,13,500 روپیہ ایک بچے کا. اور اگر 4 بچے ہیں تو آپ کو $2,000 مطلب ملے ہیں. اگر 2 بچے ہیں تو $1,000. تو مطلب یہ آپ یہ دیکھیں کہ کرونا ہو گیا یا مطلب اس کے بعد سیلاب کے پیسے ہو گئے. کتنے پچھلے 25-30 سال سے سن رہے ہیں کہ ہمیں امداد ملی ہے، لیکن وہ غریب تک نہیں پہنچتی. وہ یہ جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں کھا جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ابھی بھی نہیں اٹھ سکتے نا، اگر ابھی بھی 1947 تو نہیں ہے نا، 2023 ہے. ہر ایک بندے کے پاس موبائل ہے اور اپنی آواز ہر ایک کو پہنچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آج بھی اسی دور میں رہنا ہے تو رہیں، لیکن ہم نہیں رہ سکتے. ہم ابھی بھی پاکستان میں بھی ٹیکس دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور جو باہر سے آپ کو امداد ملی ہے وہ وہاں کے غریب لوگوں کا 1-1 روپیہ ہے آپ کے اوپر. بھیک ہے آپ کو. یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ مطلب 9-10 ہزار روپیہ ہر پاکستانی کو آتا تو کیا ہے؟ یہ بھیک ہے جس کے آپ 2 یا 3 توڑے آپ آٹا بھی نہیں خرید سکتے. یہی حال ہے نا. یہ تو بھیک ہوئی. کوئی مطلب آج میں خود
میں خود کیا اور کتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو وہ بولتے ہیں آج تو ہماری شرم جو ہے نا، شرم سے ہم کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے۔ کئی بار لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، وہ بولتے ہیں کہ ہم بھی وہاں پہ کسی سے بات نہیں کر سکتے جو پاکستانی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ترقی یافتہ قومیں، ایسے کہتے ہیں ترقی یافتہ قومیں، ایسے مدد کرتی ہیں اپنے غریبوں کی، ایسے کرتے ہیں اپنے عوام کی خدمت۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں غصہ آتا ہے جب ہم خود ایک عام مزدور آدمی ہو کے پھر بھی ہم ایک ٹیکس دیتے ہیں، مطلب، اور ہمارا کوئی حال نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے ہمیں غصہ آتا ہے کہ ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں، اور امیر لوگ جو بڑے بڑے جہاں پہ ہمارے اوپر بیٹھے ہیں کوئی ٹیکس نہیں دیتے، جو بڑے بڑے ہمارے اوپر جو حکومتوں میں ہیں، حکمران ہمارے، اس لیے غصہ آتا ہے۔ اور 25-30 سال ہو گئے کھاتے ہوئے اور اس ملک پہ رحم نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، ہم انڈیا کی بھی بات نہیں کرتے، لیکن انڈیا کا ایک آدمی گوتم اڈانی 150 بلین ڈالر کا مالک ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ اور جتنی بھی انڈسٹریل صنعت تھی، سب یہاں سے کئی بار کی کمپنیاں جو چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ بیڑا گرک کر دیا آپ نے انڈسٹریل ایریا کا، انڈسٹریل زون کا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں لوٹ کے جانا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں اس ملک کے۔ آپ بالکل خیر خواہ نہیں ہیں اس ملک کے، آپ اس ملک کے اور غریب آدمی کے کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ جو وہی ہے، آپ اینڈ پہ لوٹو اور گھسوٹو والا کام کر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اس ملک کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ 10 ملین ڈالر لے کے ایسے خوشی منا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی جنگ فتح کر لیا، ایسے جو ہے نا، مطلب 10 ملین ڈالر کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ غریب آدمی ایک تھیلے کے لیے سڑک پہ پورا دن لائن کھڑا رہتا ہے اور ادھر ہی ماری جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک غریب آدمی ایک روٹی کے لیے، ایک آٹے کے تھیلے کے لیے سڑک کے اوپر مر جاتا ہے۔ یہ باہر جا کے ایسے لینڈ کروزریں اور ایسی لگژری گاڑیاں خرید رہے ہیں جیسے کوئی، مطلب، یہاں پہ جو ہے نا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ کراچی کا حالت دیکھ لیں، مطلب آپ کراچی میں اگر بائک پہ سفر کریں تو میرے خیال میں آپ کا دل گردہ ہی جو ہے نا وہ بھی آدھا راستے میں رہ جائے گا۔ یہ حال ہے روڈوں کا۔ ٹھیک ہے، جب آتا ہے آپ کا الیکشن تو آپ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہو، چلو بھائی، اس میں بھی کوئی آپ نے کام نہیں کرنا، خالی 1 مہینہ کھدائیاں کر کے چھوڑنی ہے بس۔ سمجھ گیا آپ؟ ووٹ لینا اور پھر